آج 16 رجب جمعے کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہیں آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج رجب کی 16 تاریخ جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت مقبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کی آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب جو کہ عظمت برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 16 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں ہر کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکریوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لیں، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، جمعہ تو بہت سے آئیں گے لیکن اس جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے ایسے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 16 رجب جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। आप नया घर ख़रीदना चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज़ से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आज आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। आप अपने ख़ास मकसद को जहन में रखकर फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असर ख़त्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाए इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकसद की नियत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा रब करीम के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या फ़ताऊ का वजीफ़ा पढ़ना है। या फ़ताऊ रब करीम का एक सिफ़ाती नाम है कि जो जब कोई बंदा रब को रब के नाम से पुकारता है तो वो ज़ात जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हर शय पर कादिर है, अपने प्यारे हबीब के वसीले से इस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा रब को या फ़ताऊ कहकर पुकारता है, रब की ज़ात अपने बंदे से इतना राज़ी होती है कि फ़रिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो या फ़ताऊ कहकर मुझे पुकार रहा है। फ़रिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। रब फरमाता है, फ़रिश्तों मैं राज़ी हूँ, ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, इसे गैब से अता फरमा दो। आज आपके सबसे पहले नंबर पर या फ़ताऊ पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से सुन लें। या फ़ताऊ 1 बार हो गया, या फ़ताऊ 2 बार हो गया, या फ़ताऊ 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फ़ताऊ को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या फ़ताऊ पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितनी तवज्जो ध्यान और खलूस नियत के साथ या फ़ताऊ पढ़ेंगे, रब करीम इतना ही जल्दी आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 बार या फ़ताऊ पढ़ते दौरान अगर आप अपने 11 मकसद को जहन में रख कर बैठेंगे तो 11 के 11 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 11 बार या फ़ताऊ पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि है। जब कभी इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबतें आती हैं, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होता है, तो समझ लें कि रब करीम नाराज़ है। जब आप पर मुश्किल वक़्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि को पढ़ना है। तवज्जो ध्यान और खलूस नियत के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 1 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़कर आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आपकी ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकल रहा हो, आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, इसलिए आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है ताकि गुनाहों की बख्शिश हो जाए। जब रब राज़ी हो जाता है तो रब आसानियाँ पैदा फरमा देता है, रास्ते से मुश्किलों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। बंदा जिस चीज़ में हाथ डालता है वह सोना हो जाती है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि को पढ़ना है। 11 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है। वो सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर जिसे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है।
سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کسی بھی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت کسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، کسی کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔